بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مینرز آف اسٹوڈنٹس کی بات کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ٹیچرز کے کیا مینرز ہونے چاہیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب جس طرح مال حاصل کرنے اور جمع کرنے کے اعتبار سے نا ٹوٹل 4 ٹائپس بنتی ہیں، اسی طرح نا علم کے حساب سے بھی انسان کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو مال کے اعتبار سے 4 کون سی ہیں؟ پہلے وہ ایک دفعہ شارٹس میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں۔ سب سے پہلے وہ کہ جو کمانے کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کمایا ہوا مال جمع کرنے کی حالت، مطلب انسان مانگنے سے اس میں بے نیاز ہو جاتا ہے، انسان کو مانگنا نہیں پڑتا۔ تیسرا خود پر خرچ کرنے کی حالت، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو ہے حالت، وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کی حالت۔ تو یہ سب سے افضل حالت ہے۔ جس طرح مال جمع کیا جاتا ہے نا، اسی طرح علم بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی 4 حالتیں بنتی ہیں۔ ایک طلب علم اور حصول علم کی حالت، ایک دوسروں سے بے پرواہ ہونے کی حالت، مطلب یہ کہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تیسرا غور و فکر کی حالت، مطلب یہ کہ جو حاصل کیا ہے علم، اس میں غور و فکر کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا۔ اور چوتھی دوسروں تک علم پہنچانے کی حالت، اور یہ اسی طرح جس طرح مال دوسروں تک جب ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، دیٹ از superior فرام آل ادر ٹائپس، اسی طرح وہ علم جو آپ نے سیکھا آگے دوسروں تک سکھایا، دوسروں کو پہنچایا، تو اٹ از فار مور superior دین آل ادر ٹائپس۔ تو اب جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، دوسروں تک پہنچایا، تو ایسے شخص کو نا آسمانوں میں ایک بڑا عظیم درجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ اینجلز کی سیلیبریٹی بن جاتا ہے، جس طرح دنیا میں سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، تو ایسا شخص جو علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہ فرشتوں کے درمیان سیلیبریٹی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ہی از لائک اے سن، جو خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ روشنی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لائک ہی از لائک اے اسمیل آف کستوری، کہ خود بھی معطر ہوتی ہے، دوسروں کو بھی معطر کرتی ہے۔ بٹ یہاں پہ ہی اس شخص کی بات کریں کہ جو علم تو سیکھتا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا، وہ لائک اس رجسٹر کی طرح ہے کہ جو دوسروں کو تو فائدہ دیتا ہے مگر خود علم سے خالی ہوتا ہے۔ یا اس دھار والے آلے کی مانند ہے کہ جو دوسرے اوزاروں کو تو تیز کرتا ہے مگر خود نہیں کاٹتا۔ یا پھر اس سوئی کی طرح ہے جو دوسروں کا لباس تیار کرتی ہے بٹ وہ خود برہنہ رہتی ہے۔ یا پھر اس چراغ کی بتی کی طرح ہے جو خود جل کر اوروں کو روشنی پرووائڈ کرتی ہے بٹ خود اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ اور بے عمل عالم کے بارے میں نا ایک عربی کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ وہ تو محض ایک بتی ہے جو لوگوں کو روشنی دیتی ہے اور خود جلتی ہے۔ تو جب علم سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے نا انسان، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو اپنے سر پہ لے لی جاتی ہے نا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب آپ علم سکھانے والی کیٹیگری میں آئے نا، تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، لحاظ کریں آپ ان کا۔ سب سے پہلا یہ کہ ایک استاذ کو شاگردوں پر شفقت کرنی چاہیے، انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ تو بیسک پرپز استاذ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نا آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اب یہ جو مقصد ہے وہ یہ والدین کا اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ایک استاذ کا حق جو ہے وہ ماں باپ کے حق سے زیادہ ہوتا ہے، بیکاز جو باپ ہوتا ہے وہ تو اس کے جو موجودہ وجود ہے اور جو فانی زندگی ہے اس کا ذریعہ ہوتا ہے،
لیکن جو استاذ ہے وہ اس کی باقی رہنے والی زندگی کا سبب ہوتا ہے. تو اگر استاذ نہ ہو تو پھر باپ کے ذریعے جو حاصل ہونے والی چیز ہے، یہ فانی وجود ہے، یہ دائمی ہلاکت کی طرف انسان کو لے جائے. اور جو استاذ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے مفید ہے، اس سے مراد وہی استاد ہے جو کہ کوئی بھی علم کا استاد ہو بٹ وہ علم آخرت سکھائے، یا وہ مراد ہے کہ جو علم دنیا بھی اسی نیت سے سکھائے کہ علم آخرت، ٹھیک ہے، دنیاوی مقصد سے نہ سکھائے. کیونکہ جہاں تک دنیا کی نیت سے علم سکھانے کا معاملہ ہے نا، تو اس میں استاذ کے لیے بھی ہلاکت ہے، دوسروں کے لیے بھی ہلاکت ہے. تو ہمیں اس سے نا اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. جس طرح ایک باپ کی اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، بہن بھائیوں کا آپس میں فرض بنتا ہے نا، اور تمام کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تو ایسے ہی ایک استاذ کے جو شاگرد ہیں ان کا بھی آپس میں یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ آپس میں پیار و محبت قائم رکھیں. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب مقصد آخرت ہوگا. دنیاوی مقصد ہوگا نا تو پھر آپس میں بغض، حسد، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور جب مقصد آخرت ہوگا تو پھر آپ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں گے، آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے نیکی کے کاموں میں اور برائی سے روکیں گے آپ. ٹھیک ہے. بیکاز جو علماء اور آخرت کے طلبگار ہیں نا، وہ دنیا کے رستے سے ہی گزرتے ہیں بٹ جاتے کہاں تک ہیں؟ اللہ کی بارگاہ تک. اس سفر پر جو ہے نا چلتے ہیں، اور دنیا کے سال، مہینے، وہ درمیان میں آتی ہیں منازل ہیں. تو جب عام شہروں کی طرف جانے والے مسافروں کی درمیان نرمی، وہ ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کا ذریعہ ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جنت کی طرف، فردوس اعلیٰ کی طرف جو سفر ہے، تو اس کے رستے میں آپ کے اندر کیسی نرمی ہونی چاہیے اپنے ہم جو اثر ہیں، یا آپ کے جو ہم جماعت ہیں، یا آپ کے ساتھ والے ہیں جو آپ سب مل کے ایک ہی استاد سے پڑھ رہے ہیں، آپ سب کی منزل ایک ہے. تو آپ کے درمیان ایک دوسرے کے لیے اتنی نرمی ہونی چاہیے. وہ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر یاد آ گیا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. سو یو شوڈ بی لائک ریشم آپس میں. ٹھیک ہے. اور آخرت کی جو سعادت ہے وہ کوئی ایک نیرو چیز تو نہیں ہے، اس میں کوئی لمیٹیشنز تو نہیں ہے. تو اس لیے جو آخرت کے طلبگار ہیں نا، ان میں کبھی جھگڑا بھی نہیں آپ کو ملے گا. اور دنیا کی کامیابیوں میں لمیٹیشنز ہی لمیٹیشنز ہے، کوئی وسعت ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو دنیا دار ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں. تو جو لوگ علم کے ذریعے حکومت کے طالب ہوتے ہیں، فیم کے طالب ہوتے ہیں، مال و دولت کے طالب ہوتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی ہیں. اور جو لوگ بھائی بھائی نہیں بنتے، دنیا میں لڑتے جھگڑتے ہیں بیکاز آف دنیا، تو وہ آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بڑے گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. صرف جو پرہیزگار لوگ ہوں گے نا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک استاذ کو کتنا عظیم ہونا چاہیے اور پھر اس کے شاگردوں کو کتنا عظیم ہونا چاہیے. میں لٹرلی جو لوگ پڑھتے ہیں میرے سے، اسٹوڈنٹس ہیں میرے، بہرحال میں نے کبھی آج تک کسی کو اسٹوڈنٹ نہیں سمجھا. میں نے سب کو اپنے، جس طرح اپنوں کو پیار دیا جاتا ہے نا، اپنے سگے رشتہ داروں کو، ویسے ہی میں نے اپنے ہر
ہر طالب علم کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کیا. اور جس طرح ایک اولاد جب بڑی ہو جائے، یا جب اولاد والدین کو کچھ بولے، جب بڑی ہو کے، اب جو وہ والدین جس نے چلنا پھرنا ہی انہوں نے سکھایا، جنہوں نے بولنا سکھایا، جنہوں نے ریسورسز پرووائڈ کیے کہ آپ عالم بنے، تو وہی اولاد کل کو بڑی ہو کے انہی والدین کو جب باتیں کرتی ہے نا، دیٹس سو پینفل. آپ میں سے کوئی والدین کی کیٹیگری میں اگر ہے تو ہی نوز یا شی نوز کہ کیا تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے یا بدتمیزی کرے. تو سیم لائک ایک استاذ کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ جب آپ بینگ اے ٹیچر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی چلتے ہیں. کوئی ایک دو ہوتے ہیں بدتمیز جو ہر مطلب ایکسیپشن تو آ جاتی ہے، بٹ اگر استاد اچھا ہو تو اسٹوڈنٹس بھی اچھے بن جاتے ہیں. برے سے برا اسٹوڈنٹ بھی اچھا بن جاتا ہے، نہ لائک سے نہ لائک بچہ بھی لائک بن جاتا ہے. تو آپ کو بھی ٹیچر ایسا بننا ہے اس قوم کا، اس ملک و ملت کا، کہ ہمارے نالائق سے نالائق ترین بچے بھی لائق ترین بچے بن جائیں. جس طرح والدین فرق نہیں کرتے اپنے بچوں میں، ویسے ہی ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس میں فرق اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو جسٹ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آئی ریئلی فیل ہرٹ کہ جب بچے نان سیریس ہوں، جب بچے مطلب ایک طرف میں فل ایفرٹ دے رہا ہوں، یا کل کو آپ کیٹیگری میں آئیں گے اس میں، تو آپ کو تب یہ چیزیں فیل ہوں گی کہ آپ اپنا سب کچھ دے رہے ہیں، اپنی محنت، اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنا پیشن، اپنی لگن، سب کچھ دے رہے ہیں. اس کے باوجود جب آگے سے نان سیریس بیہیو آئے اور جب آگے سے لائک زیرو آؤٹ پٹ ملے تو اٹ ہرٹس. بٹ یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنی ٹیچر کی سٹیج سے اترنا نہیں ہے. ٹیچر ایک اعلیٰ ظرف والا ہوتا ہے، ٹیچر ایک والد کی کیٹیگری کا ہوتا ہے جو بغیر کچھ ایکسپیکٹ کیے اپنے بچوں کے لیے جب صبح ہوتی ہے تب نکلتا ہے، رات کو واپس آتے ہیں، اور رات میں بھی لائک سارا دن وہ اپنے بچوں کے لیے کام کرتا ہے. اینڈ بچے پھر بھی آپ نے دیکھا وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ والد کو وہ پیار، وہ ادب نہیں دیتے جو ان کا حق بنتا ہے. بٹ پھر بھی والد تو اگلے دن پھر نکل جاتا ہے نا کام کے لیے. تو الحمدللہ اللہ ہی یہ ہمت دیتا ہے ایک والد کو بھی، ایک استاذ کو بھی، کہ وہ اسٹوڈنٹس کی وہ نان سیریسنس کے باوجود، ان کی وہ ادب و احترام نہ ملنے کے باوجود، ان کا وہ پیار جو آپ دے رہے ہیں بٹ اس طریقے سے آپ کو نہیں آ رہا شاگردوں کی طرف سے، تو اس کے باوجود آپ کو لائک ایک چیز ہے جو چلاتی رہتی ہے. اینڈ دیٹ تھنگ از یور ایمان، اینڈ دیٹ تھنگ از یور پرپز. کہ جب آپ کا پرپز یہ ہے نا کہ جس طرح ایک والد کا پرپز کیا کہ میرا بچہ اچھی زندگی گزار جائے، تو اسی طرح ایک استاذ کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ، میرا شاگرد آخرت میں کامیاب ہو جائے. تو یہ پرپز بیسیکلی انرجی دیتا ہے. مطلب میرے سے پوچھتے ہیں اکثر لوگ کہ ہاؤ یو آر سو پیشنٹ اینڈ ہاؤ یو مینیج آل دیز تھنگس. تو ان کو یہی آنسر دیتا ہوں کہ یہ
پرپز جب بڑا ہونا تو اللہ سینہ بھی بڑا کر دیتا ہے، اللہ جگرا بڑا کر دیتا ہے. آپ لوگوں کے تلخ رویوں کو، شاگردوں کی بدتمیزیوں کو، ان کے جو ہے وہ نان سیریسنس کو، ان کے ایفرٹ نہیں آ رہی، ان کا ریزلٹ نہیں آ رہا، آؤٹ پٹ زیرو ہے، اس کے باوجود آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ تحمل مزاجی سے، آپ پھر بھی انہیں وہی پیار محبت وہی علم دیے جا رہے ہیں. تو یہ صرف ایک چیز آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اینڈ دیٹس یور پرپز. اگر پرپز نہ ہو تو پھر ایک ٹیچر اپنی ٹیچر کی اسٹیج سے گر جاتا ہے، وہ پھر کم ظرف بن جاتا ہے، وہ پھر نا ہم اس کو استاذ مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس ناٹ اے ٹرو ٹیچر. ٹھیک ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس سے کچھ ایکسپیکٹ کرے. لائک والدین نے کبھی آپ سے ایکسپیکٹ کی ہے؟ والدین آپ کو سارا کچھ دے دیتے ہیں. آپ ایک والد اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، بٹ ان فیور ہی ایکسپیکٹ نتھنگ فار ہز سیلف. وہ اپنے لیے آپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا. ایک والدہ 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی، اپنے لٹرلی اپنا جسم اس کو دیتی ہے. لائک اپنا آپ پڑھے نا کیسے کیا کیا چینجز چل رہے ہوتے ہیں ایک ماں کی باڈی میں جب بچہ اس کے پیٹ میں آتا ہے. اس کے سارے آرگنز کی سٹرکچر چینج ہو جاتی ہے جو بھی پیٹ میں پڑے ہیں. سٹمک اوپر چلا گیا، لیور اوپر چلا گیا، اینڈ اتنی تکلیفیں جھیل کے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. بٹ ان فیور ماں اپنے بچے سے کیا کچھ اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ سو جسٹ لائک دس آپ کو بھی ایسا بننا ہے. لائک پیرنٹس سے بھی زیادہ جگرا ہونا چاہیے ایک استاذ کا. تو یہ چیز جب تک آپ میں ڈیولپ نہ ہونا، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ ٹیچنگ میں قدم رکھیں. آج کل تو ہر دوسرا بندہ اس کو وہ ایک فیلڈ پیسے کے بنا دیا نا کہ سیلری کے لیے ٹیچنگ کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں جو ٹیچرز کا حال ہے، اللہ پناہ دے. کالجز کے، اسکول کے پھر بھی کچھ بہتر ہوتے ہیں ٹیچرز، اور اب تو اسکول کے ٹیچرز بھی اس طرح کے آ رہے ہیں کہ اللہ بچائے. تو جب تک آپ میں یہ جگرا نہ ہو، آپ ٹیچر ہونے کا صحیح حق نہیں ادا کر سکتے. تو دوسرا جو سٹیپ ہے نا، دوسرا جو آپ نے دوسری چیز اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک استاذ کو لائک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور علم پڑھنا اجرت طلب نہیں کرنی. اپنا علم جو وہ دے رہا ہے اس پہ کسی سلے یا تعریف شکریہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بہت چھوٹے مقصد ہیں. آپ کا مقصد علم سکھانے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا قرب ہونا چاہیے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ علم سکھائیں. آپ علم سکھا رہے ہیں تو آپ اس کو احسان نہ سمجھیں کہ آپ شاگردوں پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. اگرچہ آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں، بٹ آپ شاگردوں کا احسان جو وہ آپ پہ کر رہے ہیں نا، اس کو بھی ایڈمٹ کریں کہ شاگردوں نے اپنے آپ کو آپ کے پاس سبمٹ کیا، انہوں نے اپنا آپ سرنڈر کیا آپ کو آ کے، تاکہ آپ ان کے دلوں میں جو ہے وہ علم کے بیج لگائیں. اور پھر آپ ان لوگوں کو، ان طلباء و طالبات کو اللہ کے قریب کریں. وہ اسٹوڈنٹ خود آپ کے پاس آئے نا. تو جیسے مثال دوں گا، کوئی شخص آپ کو اپنی زمین ادھار دے کہ آپ اس میں کھیتی باڑی کریں، اور تمہارا جو نفع ہے وہ جو زمین کا مالک اس سے زیادہ ہوگا. تو لائک شاگرد پہ کیسے احسان کرا دیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں آپ کا ثواب اس سے زیادہ ہے. طالب علم اگر نہ ہو تو آپ اس ثواب کو کیسے پائیں گے؟ اس پوائنٹ کو سمجھیں. تو اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹیچر کا احسان ماننا چاہیے،
بٹ استاد کو بھی اپنے اسٹوڈنٹس کا احسان ماننا چاہیے کہ دے آر سورس آف جنہ فار می. اگر یہ نہ ہوتے تو لائک میں کس کو علم سکھاتا, میں کیسے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتا, اور میں کیسے اپنے لیے صدقہ جاریہ کریٹ کرتا. تو لہٰذا آپ نے جو اپنا اجر مانگنا ہے نا, وہ اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے طلب کرنا ہے, نہ کہ اسٹوڈنٹ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں, سورہ ہود میں, جب نبی نے کہا نا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ, اور اے قوم میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے. تو لائک جو بھی مال اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے, یہ سب چیزیں ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس کے خادم ہیں, اس کے نوکر ہیں, اور جو ہماری باڈی ہے یہ ہمارے نفس کی سواری, ہمارے نفس کی کیریئر ہے. جبکہ جو مخدوم ہے وہ علم ہے. اسی علم کی بدولت اس نفس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو لائک جس بندے نے علم کے ذریعے مال طلب کیا, وہ لائک ہی از لائک دیٹ پرسن کہ جو اپنے وہ جوتے کے تلوے سے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہے, کہ اس نے مخدوم کو خادم اور خادم کو مخدوم بنا دیا. مطلب چہرے کو اس نے خادم بنا دیا اور جوتے کو اس نے مخدوم بنا دیا. تو ایسا شخص علماء فرماتے قیامت کے دن ان مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو اپنے رب کے پاس اپنے جو افعال ہیں, کردار ان کا جو ہے اس کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال فضیلت اور احسان استاد کے لیے ہے. آپ اب یہ دیکھیں کہ دین کا معاملہ کس طرح ان لوگوں کے پاس چلا گیا جنہیں علم فقہ, علم کلام یا پھر ان کے علاوہ جو دوسرے علوم کی تدریس ہے, اور لائک یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا مقصد قرب الہی ہے. حالانکہ وہ یہ سارا علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ جگیریں حاصل کرنے کے لیے, بادشاہوں کی خدمت میں مال عزت خرچ کر کے طرح طرح کی لائک ذلتیں اٹھاتے ہیں. اور اگر وہ چھوڑ دیں یہ تو پھر تو انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, میں ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. اور پھر لائک ایک استاذ اپنے سٹوڈنٹس سے, اپنے شاگردوں سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ہر مصیبت میں اس کے کام آئے نا, اس کے دوست کی مدد کرے, دشمن سے عداوت رکھے, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار رہے, اس کے مقاصد میں اس کے تابع رہے. اور اگر شاگرد ان باتوں میں اس پورا نہیں اترتا, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے بیچار سے, تو استاد اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو اس کے لیے میں بڑا کوئی ورڈ, یہ ایسا عالم انتہائی گھٹیا شخص ہے, ٹھیک ہے, بہت ہی گھٹیا قسم کا شخص ہے جو اپنے سٹوڈنٹس کی یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس کے اگینسٹ ہو جائے کہ جی وہ فلاں سٹوڈنٹ نے جو ہے نا وہ میرے دشمن کے ساتھ دوستی رکھی تو وہ اس بات پہ اپنے سٹوڈنٹ کا دشمن ہو جائے. نو جی, وہ فلاں سٹوڈنٹ میرے کام نہیں آیا, وہ مجھے ضرورت تھی اس ٹائم پہ اس کی, تو اس کا دشمن ہو جائے. نو, ایسا استاد نہیں ہوتا ہے, ایسا عالم انتہائی گھٹیا شخص ہوتا ہے. اسے لائک حیا نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ تدریس سے اس کا مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا نا, علم کو پھیلانا, اس کے دین کی مدد کرنا, یہ تو اللہ کے لیے پرپس تھا اس کا. تو لائک آپ نے نا یہ نشانیاں پہچان لینی ہیں تاکہ آپ دھوکے بازوں کو پہچان لیں, نکالوں سے ہوشیار رہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کے, یعنی آپ استاد میں دیکھیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ ایک استاذ کو چاہیے کہ اپنے طالب علم کو نصیحت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے, ٹھیک ہے. مطلب ایک اس کو نا باؤنڈ کر کے رکھے, اس کے تھاٹس کو بکھرنے نہ دے. اگر ایک چیز پہ اسے لگایا ہے نا, فار ایگزامپل اس کو لگایا ہے جی کہ آج آپ کو پلس سکھانی ہے, تو وہ پلس سکھا کے پھر اگلے سٹیپ پہ آئے.
ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آج بات ادھر سے چلی ہے تو پھر جی بات کہیں میڈیسن کے اندر ہی کہیں انجینئرنگ کی بات لے کے نکل جائے اور پھر پلس سے کہیں اور نکل جائے. تو لائک ایک جو استاد ہے وہ طالب علم کو اس کی کیپیسٹی کے اکارڈنگ گائیڈ کرے اور اس کے بکھرے ہوئے خیالات کو ایک جگہ پہ منظم کر دے. ٹھیک ہے، اور ظاہری علوم سے فارغ ہونے سے پہلے جو پوشیدہ علوم ہیں ان میں مشغول ہونے سے ایک استاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے طالب علم کو روکے. ٹھیک ہے، اور پھر اسے بتائے، تنبیہ کرے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ کا قرب ہے، حکومت، فخر، جھگڑے کرنا نہیں ہے. اور جس قدر ممکن ہونا ایک استاذ کو چاہیے کہ سٹارٹ سے ہی اپنے طالب علم کے دل میں یہ پہلے سی چیز ڈال دے، یہ فتنہ فساد اور بد عمل عالم کا فساد. ٹھیک ہے، مطلب یہ جو چیزیں ہم پڑھ کے ہیں نا، ان ساری چیزوں کو اس کو کنسیپٹ دے دیں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر استاذ کو اپنے اسٹوڈنٹ کی جو باطنی حالت ہے وہ معلوم ہو جائے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو اس علم کو دیکھے جسے وہ حاصل کر رہا ہے. فقہی اختلافات ہے یا علم کلام ہے یا جھگڑوں یا مقدمات میں فیصلوں اور فتووں کا علم ہو، تو پھر اسے ان علوم حاصل کرنے سے روک دے، کیونکہ یہ علوم علم آخرت میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان علوم سے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم سیکھنا چاہا مگر اس نے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے حاصل ہونے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، لائک دس نالج از علم تفسیر، علم حدیث، علم آخرت، جس میں اسلاف ہمارے بیزی ہوتے تھے، وہ اپنا ٹائم اس پہ لگاتے تھے. ٹھیک ہے، اور نفس کے اخلاق، ان کو اپنانے کے طریقے کی معرفت کا علم ہے، تو اس علم پہ ٹرین کرنا چاہیے. تو لائک اگر طالب علم کا مقصد دنیاوی ہے تو استاد کو چاہیے کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس سے جو ہے نا پھر وہ واز اور لوگوں کی پیروی کی خواہش، مطلب کہ میں کل کو عالم بنوں تو میرے اتنے ہزار سننے والے ہوں، تو میرے یہ مجمع بھرے ہوئے ہوں، تو جو ہے نا وہ لائک میں واز اور نصیحت کروں، یہ اس طرح کی چیزیں، خواہشات یہ جنم لیتی ہیں، جو کہ بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے دوران یا آخر میں وہ اسٹوڈنٹ خبردار ہو جاتا ہے، بیکاز اس میں اللہ کا خوف پیدا کرنے، دنیا کی حقارت بتانے، آخرت کی عظمت بیان کرنے والے علوم بھی پڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے ممکن ہے کہ وہ آخرکار راہ راست پر آ جائے، دوسروں کو جو واز کرتا ہے اس سے خود بھی نصیحت حاصل کرے. لوگوں میں مقبولیت اور یہ فیم اور مقام و منزلت کی خواہش، یہ لائک اس دانے کی طرح ہے جسے جال کے ارد گرد پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے پرندے کا شکار کیا جائے. تو اللہ نے بھی نا بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ یہ خواہشات پیدا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے نا وہ لائک ایک نسل جاری رہے. حب جاہ کی تخلیق فرمائی، یہ بڑا بننے کی محبت، یہ تخلیق فرمائی اللہ نے تاکہ علوم کی زندگی کا سبب بنے. ٹھیک ہے، تو البتہ جو محض اختلافی مسائل ہیں، علم کلام کے جھگڑے ہیں، نادر فروعی مسائل کو جاننے میں مشغول رہنے اور ایک باقی علوم کی طرف توجہ نہ دینے، ان سے دل سخت ہوتا ہے، بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، گمراہی میں بڑھ جاتا ہے، مقام و مرتبے کا طالب بن جاتا ہے. صرف وہ لوگ بچتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچا لے، یا وہ جو اس کے ساتھ دوسرے دینی علوم کو ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو نا اس سے پہلے ہی اویئر ہونا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اپنی بصیرت سے آپ دیکھیں، ایکسپلور کریں بندوں کو، آپ دیکھیں کس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمارے آج کل کے علماء ہیں، کس طرح کے ہیں. مدرسوں میں جا کے دیکھیں، ریسرچ کریں پراپر اس پہ جا کے کہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں واقعی ایسا ہے. آپ کو میں اسائنمنٹ دیتا ہوں نا ایک، آپ سمپلی کوئی بھی مدرسے میں جائیں، وہاں سے صرف آپ نے یہ ایک سوال کا نا ہر مدرسے کے 10-20 لوگوں سے آنسر لینا ہے کہ آپ جو یہاں پہ علم دین پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. Why are you doing that؟ ٹھیک ہے، مطلب کیوں کر رہے ہیں آپ یہ، آپ کا وائی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا.
کتنے لوگوں کا وائے اللہ کا قرب آتا ہے اور کتنے لوگ اس سے ہٹ کر آپ کو وائے بتاتے ہیں. اور پھر استاذ کی یہ ذمہ داری کہ وہ طالب علم کو جس قدر ممکن ہو اشاروں کنایوں سے برے اخلاق سے منع کرے، یہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کرے، صراحتاً نہ روکے، پیار و محبت سے منع کرے، جھڑک کر ملامت کرتے ہوئے نہ روکے. جب آپ واضح لفظوں میں کسی کو روکتے ٹوکتے ہیں نا، ملامت کرتے ہیں، تو اس سے نا آپ کی جو ہیبت ہے، آپ کا جو روب ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، اور اگلے بندے میں نا آپ کی مخالفت کی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ جس چیز سے اسے منع کریں گے نا وہ اسی چیز کو کرنے کا حریص بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا کہ اگر لوگوں کو مینگنی توڑنے سے روکا جائے تو وہ اسے توڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا، ضرور اس میں کوئی بات ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جس سے انہیں روکا گیا تھا وہ بھی انہوں نے وہی کیا. تو میں نے یہاں پہ یہ بات کہانی کی غرض سے آپ کو یہ قصے کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، آگاہ ہو جائیں. بینگ اے ٹیچر، کل کو آپ نے ٹیچر بننا ہے، آپ نے لیڈ کرنا ہے قوم کو، تو آپ کو یہ باریکیاں پتہ ہونی چاہیے. اشاروں کنایوں میں سمجھانے سے جو عمدہ نفوس ہے نا، بڑی اچھے پاک نفوس ہیں، ذہین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انٹیلیجنٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے معنی کی جو ایکسپلینیشن اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ نا کھپنا نہیں پڑتا، آپ کو دوبارہ ایک بات ریپیٹ نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. اور وہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ استاذ نے یہ ہمیں اشارہ کنایا دیا تھا اور ہم نے اس کو انٹرپریٹ کر لیا، یہ اس کی خوشی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے. اور پھر ان میں مزید ایک وہ رغبت پیدا ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، تاکہ اس کو ان باتوں کا معلوم ہو جو اس کی سمجھ سے پوشیدہ نہیں. تو دیز آر سم ایٹریبیوٹس جو ہونے چاہیے ایک استاذ میں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے کہ بری عادات بھی استاذ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہم اور پھر آگے جو اور بھی ایٹریبیوٹس ہیں استاذ کے جو ہونے چاہیے ایک استاذ کے اندر نا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا آدھے گھنٹے تک تو چلا گیا یہ بھی، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں.